السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اولاد مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہدایت۔ اولاد دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر نہ دے تو صبر کرے۔ مگر آج کل کچھ مرد اور عورتیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اس کمی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ اہل ایمان کی شان نہیں، اہل ایمان کی شان نہیں۔ ارے مومن کو دنیا اس کی نعمتوں کے حاصل نہ ہونے کی زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے، ارے زیادہ فکر غم آخرت کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی آخرت سدھار لی تو دنیا کی کسی نعمت کے نہ پانے کا زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد اللہ کی نعمت ضرور ہے، لیکن سمجھ والوں کے لیے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مال اور اولاد کو اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن میں دنیا کی رونق فرمایا اور آخرت کی نہیں فرمایا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کا سنگار ہیں، باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں اور ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور امید میں سب سے بھلی۔ اب قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش بھی کہا گیا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کر کے اگر خدا اور رسول کا حق بھی ادا کرتا رہا تب تو ٹھیک، مال اولاد کی محبت میں اللہ اور رسول کو بھول گیا تو حرام حلال کا فرق کھو بیٹھا، تو یہ نہایت بری چیزیں ہیں۔ البتہ نیک اولاد آخرت کا بھی سرمایہ ہے، لیکن آنے والے زمانے میں اولاد کے نیک ہونے کی امیدیں کافی کم ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں یعنی اللہ والوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جن کے اولاد نہ تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی کوئی اولاد نہ تھی، بلکہ حضور کے 11 بیویاں تھیں جن میں آپ کے اولاد صرف 2 سے ہوئی۔ صحابہ کرام میں سیدنا بلال حبشی بھی لا اولاد تھے۔ ہمارے کچھ بھائی اور بہنیں بے اولاد ہونے کی وجہ سے ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، زندگی بھر دوا اور دعا کراتے رہتے ہیں اور لوٹ دین بھر دعا تعویذ کراتے رہتے ہیں۔ لوٹ مچانے والے کچھ ڈاکٹر، حکیم، کرنے دھرنے والے ملے میاں فقیر ان کی کمزوری سے خوب فائدے اٹھاتے ہیں، چکر پر چکر لگواتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر، حکیموں اور کرنے دھرنے والوں میں آج کل مکاروں اور فریب کاروں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ کچھ ٹوکا ٹاکی کرنے والی اور مشورے دینے والی بوڑھی عورتیں ان بیچاروں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، نئے حکیموں، نئے ڈاکٹروں اور کرنے دھرنے والوں کے پتے بتاتی رہتی ہے۔ یہاں سے چھوٹے وہاں پہنچے، وہاں سے چھوٹے یہاں پہنچے، یہاں سے نکلے تو وہاں پھنسے، بیچاروں کی اسی میں کٹ جاتی ہے۔ بھائیو، صبر سے بڑی کوئی دوا نہیں، صبر سے بڑی کوئی دوا نہیں، اور شکر سے بڑا کوئی تعویذ نہیں۔
اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ بے اولاد دوا تعویذ نہ کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ تھوڑا بہت علاج بھی کرا لیں، اور اچھے بھلے مولوی عالم اگر پیر وغیرہ ملے تو ان سے دعا تعویذ بھی کرا لیں، اور کامیابی ہو جائے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اگر کامیابی ہو جائے تو ماشاء اللہ کیا کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے، اور نہ ہو تو صبر سے کام لے، خدا کی عبادت، اس کے ذکر اور خدا اور قرآن کی تلاوت میں دھیان لگائیں، زیادہ حکیموں، ڈاکٹروں، کرنے دھرنے والوں کے دروازوں کے چکر نہ لگائیں، اور ان میں زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو نہ گوائیں۔ آخر ہونا ہے وہی جو خدا کی مرضی ہے، آخر ہونا ہے وہی جو خدا کی مرضی ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ اب قریب قیامت جو زمانہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ تر اولاد نااہل نکل رہی ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ اب اولاد سے لوگوں کو سکون کم ہی حاصل ہوگا، اور اب بوڑھاپے میں ماں باپ کو کما کر کھلانے والے بہت کم نہ ہونے کے برابر نوچ کر کھانے والے زیادہ پیدا ہوں گے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ صاحب اولاد بوڑھے بوڑھیاں صرف اس لیے بھیک مانگتے گھوم رہے ہیں کہ ان کی اولاد نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ختم کر دیا، اپنے قبضے میں کر لیا، ماں باپ کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، بلکہ بعض تو ماں باپ سے بھیک منگوا کر خود کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ گویا کہ اب ماں باپ اس لیے نہیں ہے بڑھاپے میں کہ اولاد کی کمائی کھائیں، بلکہ اب اس کے لیے ہیں کہ مرتے دم تک انہیں کما کر کھائیں، اس لیے کہ انہیں بھیک ہی کیوں نہ مانگنا پڑے۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی چین و سکون شان کے ساتھ کٹی، لیکن اولاد کی وجہ سے برے دن دیکھنے کو بھی ملے۔ کسی کے لڑکے کی وجہ سے جیل تھانے جانا پڑا، کسی کی جوان لڑکی نے ناک کٹوا دی، پورے گھر کی عزت خاک میں ملا دی، 4 آدمیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اس سبب سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اولاد مطلقاً کوئی بری چیز ہے، یا بے اولاد حاصل کرنے کے لیے بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ بات وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ بتا دینا بھی ضرور ہے کہ بد مذہب، بد دین یا خدا رسول، ماں باپ کی نافرمان، بگڑی ہوئی چور، ڈکیٹ، شرابی، زناکار، حرام کار، عیاش، بدماش اولاد والا ہونے سے وہ لوگ اچھے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں وہ ان سے اچھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ السلام علیکم۔